ہماری جنریشن کیپیسٹی اور پھر جو ہماری ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کیپیسٹی ہے اس میں بھی بڑا گیپ ہے کہ ہم بجلی جتنی مرضی پیدا کر لیں ہم 22,000 سے اوپر سپلائی نہیں کر سکتے، اس میں بھی بنائیں گے۔ خالد صاحب آپ سے میں لینا چاہ رہا ہوں ان پٹ کہ آپ کی نظر میں اس وقت انرجی سیکٹر بالخصوص جو پاور سیکٹر ہے اس کے بڑے 2-3 ایشوز کیا ہیں اور ہم اس مقام تک کیوں پہنچے ہیں، اور ذرا وے فارورڈ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا۔ بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے۔ اگر یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہم اس مقام تک کیسے پہنچے ہیں، تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ جب 2007 میں انرجی کرائسس پاکستان میں سٹارٹ ہوا تو اس ٹائم پہ جو ایشو تھا وہ ایکسیسیبلٹی کا ایشو تھا کہ آپ نے کس طرح سے انرجی لوگوں تک پہنچانی ہے، الیکٹریسٹی کس طرح سے سسٹم کے اندر آئے گی۔ تو ہم نے کیپیسٹی ایکسپینشن کی بات کی، اور اس کیپیسٹی ایکسپینشن کو دیکھتے ہوئے، اس انرجی کرائسس کو دیکھتے ہوئے، ایکسیس کے کرائسس کو دیکھتے ہوئے کچھ اس طرح سے ایگریمنٹ سائن کیے گئے پاور پلانٹس کے ساتھ، انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کے ساتھ، کہ وہ بڑے لانگ ٹرم تھے، اور اس میں کچھ ایگریمنٹس کی کنڈیشنز ایسی تھیں کہ اگر آپ گورنمنٹ بجلی نہ بھی خریدے تو بھی پیسے کیپیسٹی پیمنٹس کی شکل میں دینے پڑنے تھے، کیونکہ اس ٹائم پہ ایکسیسیبلٹی کا ایشو تھا تو ہمیں یہ ایگریمنٹس کرنے پڑے۔ اور جب وہ ایکسیسیبلٹی کا ایشو سالو ہو گیا، ہم نے چونکہ وہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی، اور اب جب ادھر آئے ہیں تو ایک اور کرائسس آ گیا ہے جو کہ ایکسیسیبلٹی کا کرائسس نہیں ہے، یہ افورڈیبلٹی کا کرائسس ہے۔ اور افورڈیبلٹی کا 1.3 ٹریلین روپیز جو ہے کہ اس وقت کیپیسٹی پیمنٹ کا پہنچ چکا ہے، جو اگلے سال کے اختتام تک 2.1 ٹریلین تک چلا جائے گا۔ جی بالکل، یہ انرجی جنریشن پرائس سے زیادہ کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ ہمیں دینی پڑ رہی ہیں۔ اور یہ بالکل ایسے ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ اگر گورنمنٹ ان پاور پلانٹس کو بند کر دیتی ہے اور کوئی یونٹس بھی ان سے نہیں خریدتی تب بھی ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ دینی ہوں گی۔ تو یہ کرائسس جو ہے اس کی وجہ سے ٹیرف میں ایک ایکسپونینشیل انکریز آیا ہے، اور یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں یہ لنکڈ ہیں آپ کے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ اور آپ کے ڈالر ریٹ کے ساتھ، اور جیسے جیسے اکنامک ٹرمائل بڑھتا جا رہا ہے ڈالر میں ان سے خریدتے ہیں اور پھر عوام کو روپیز میں بیچتے ہیں، اس لیے آپ کا جو یہ ڈالر ایکسچینج ریٹ کے ساتھ لنک ہے، اور جب 303 کے اوپر چلا گیا تو یہ ہم 2.1 ٹریلین وہ بتا رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ 270 یا 280 پہ ڈالر ہوا، تو اب ڈالر 35 روپے اور اوپر جا چکا ہے۔ جی، تو یہ ایک ایکسپونینشیل انکریز آیا جس کی وجہ سے ایکسیسیبلٹی کا ایشو تو جو ہے وہ چلے ہیں، لیکن اب انرجی موجود ہے لیکن وہ افورڈیبل نہیں ہے۔ اس افورڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کو جو ہے وہ ایک طویل مدتی، میڈیم ٹرم اور ایک شارٹ ٹرم جو ہے وہ منصوبہ بنانا ہے۔ سب سے پہلے امیڈیٹ ریلیف، جو عوام کے سینٹیمنٹس بڑھ گئے ہیں ان کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے ایک امیڈیٹ ریلیف پیکج جو ہے وہ اناؤنس ہونا چاہیے۔ اس کے لیے 2-3 ایکشنیبل جو ہے پالیسیز ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہم IMF پروگرام کے انڈر ہیں، ہم وہ سبسڈی کا وہ ایک میجر جامع پروگرام نہیں دے سکتے، کیونکہ IMF ہمیں اس سے روکتا ہے اسٹرکچرل ریفارم کی مد میں۔ جو ایک کام کیا جا سکتا ہے وہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ ونٹر میں، سردیوں میں الیکٹریسٹی کنزمپشن کم ہونے کی وجہ سے بل کم ہوتے ہیں، گرمیوں میں زیادہ ہوتے ہیں، تو ایک ایوریج پرائس کے ساتھ یہ جو برڈن گرمیوں کا ہے اس کو سردیوں پہ جو ہے وہ شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ عوام میں بھی ایک بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ جو میٹر ریڈنگ کی ڈیٹ ہے وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز اپنے ہی طور پہ وہ بڑھا دیتی ہیں اور آگے لے جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یونٹس جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، سلیبز اگلا چلا جاتا ہے۔ تو ان 2 چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز جیسے میرے دوست نے بھی مینشن کی، کاشف صاحب نے مینشن کی ہے کہ جو فری بجلی کا کانسیپٹ ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ اس کا افیکٹ اتنا زیادہ ٹیرف پہ نہیں آتا، لیکن اس سے جو ایک انجسٹس کریٹ ہوتا ہے وہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کو اور بڑھا دیتا ہے۔